أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا، رب زدنی علما نافعا. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پھر ہماری رہبری و رہنمائی کی خاطر ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور موقر پردہ نشین خواتین اسلام، آج جس وقت ہم اپنی زندگی میں سانسیں لے رہے ہیں، یہ اس سال کے آخری ایام ہیں۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک گھڑی ہمارے ذہن و دماغ میں پیوست کر دی ہے، آج کے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی سوئی کسی نے اتنی تیز گھما دی ہے کہ وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گزشتہ کل ہی ہم نے اس سال کا سفر شروع کیا تھا اور آج ہمارے سفر مکمل ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری حدیث میں بیان فرمایا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح
وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا قال القتل القتل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ سمٹ جائے گا. اس کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ زمانے کے سمٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں قیامت کے قریب سال بھر کی مدت یوں محسوس ہوگی گویا ایک مہینہ گزرا ہے، اور ایک مہینہ ایسا محسوس ہوگا گویا کہ یہ ایک ہفتہ ہے، اور ایک ہفتے ایسے محسوس ہوں گے گویا کہ یہ ایک دن ہے، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگی. یتقارب الزمان وینقص العمل، اور لوگوں کے اعمال میں، نیک اعمال میں کمی آ جائے گی. وَيُلْقَ الشُّحُّ، اور بخیلی ڈال دی جائے گی. ہر کوئی بخیلی سے کام لیتا ہوگا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، اور پھر فتنے رونما ہوں گے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے فتنے رونما ہوں گے. وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اور حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما ہوا، یہ حرج کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا القتل القتل، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، آج اگر ہم اپنی زندگی سے اسے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں سچ نظر آتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج سال کے آخری مرحلے میں، اور یہ سال کا آخری مرحلہ بھی نصرانیوں اور عیسائیوں کے ایک ایسے عید پر ختم ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت کلام کیا. قرآن کریم کی جو آیت ہے، ذرا اس آیت کے تیور کو سمجھیے. قرآن کریم سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اس ضمن میں بیان کی ہیں، ذرا اس کی حرارت اور اس کے ٹیمپریچر کو محسوس کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم نے یہ ایک بہت ہی بھاری اور بہت ہی بڑی بات کہہ ڈالی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ادا کا مطلب انتہائی عظیم اور بھیانک اور بڑی قسم کی بات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، زمین کا سینہ چاک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ بلند و بالا پہاڑ دھڑام سے زمین پر گر پڑیں. یہ اتنی بڑی بات. آج ذرا غور کیجئے، جو ہماری نوجوان نسل ہے انہیں یہ ساری چیزیں ایسی پیش کی جاتی ہیں آج کے زمانے میں، کفر و شرک کو نارملائز کرنے کی عالمی پیمانے پہ اتنی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تہذیب کے نام پہ، تمدن کے نام پہ، ثقافت کے نام پہ، بھائی چارگی کے نام پہ، ہیومن رائٹس کے نام پہ اور انسانیت کے نام پہ آج ہمارے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بات بہت ہی معمولی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بات معمولی نہیں ہوتی. آج کرسمس کے حوالے سے جب سال کے اخیر میں ان کی یہ ملعون عید آتی ہے تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کرسمس کے موقع سے ان کو مبارکبادیں دینا، ان سے تحائف قبول کرنا.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مومن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایک ایسا مسلمان جس کے نزدیک سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت توحید کی دولت ہوتی ہے، وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی ایمانی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کبھی وہ اس طرح کے ملعون عیدوں پہ کسی بھی غیر مسلم یا کسی بھی نصارہ اور یہود کو وہ مبارکباد دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تہذیب و ثقافت، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج نہایت ہی زور کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جاتا کہ ہم ایک ایسے ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں صرف جذبات اور احساسات کے خیال کی بات نہیں، یہ ان کے عقیدے کی بات ہے، یہ ان کے مذہب کی بات ہے۔ یہ عیدیں ان کا پرسنل میٹر نہیں ہے، ان کے دین کے شعائر ہیں۔ آپ کا اگر کوئی پڑوسی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، آپ اس کے دکھ اور غم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسلام اس کے لیے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اسلام ہرگز اس سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ خدمت خلق کے بہانے سے آپ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں، خدمت خلق کے بہانے پہ آپ اپنے عقیدے اور منہج پر چھری چلا دیں، یہ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آج یہ مسئلہ صرف آج کا نہیں ہے، آپ اسلامی تاریخ کو شروع سے کھنگال لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، کیا مدینہ میں یہودی آباد نہیں تھے؟ پھر ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اسلام عرب سے باہر جاتا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو دوسری قوموں سے سابقہ پڑتا ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی حصے میں وہ موجود ہوتے ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کبھی صحابہ اکرام نے اپنے دین کے معاملے میں، اپنے عقیدے کے معاملے میں کبھی بھی نرمی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یہودیوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ذرا پڑھ لیجئے، غور کیجئے۔ خالف الیہود، خالف المشرکین، خالف المجوس، اس قدر مخالفت کا حکم آخر کس لیے ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقین جانیے یہ عقیدہ توحید یہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور آج جو ہمارے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے ہماری سب سے بڑی دولت چھین لے، جس دولت کی بنیاد پر کل اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کم از کم درخواست کر سکتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہم نے کبھی بھی تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو اسی کے بدلے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی تہذیب و ثقافت کے نام پہ آج ہمارے نوجوان نسل کو گمراہ کیا جاتا ہے، جبکہ غیر مسلموں کے عیدوں پر ان کی تقریبات میں شریک ہونا یہ انتہائی بڑے درجے کا کفریہ کام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں یہ ذکر کیا ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا ان کے سب سے بڑے کفر کے کاموں میں شرکت کرنا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کسی بھی قوم کا جو تہوار ہوتا ہے، اس کی جو عید ہوتی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، بلکہ اسی عید کے ذریعے اس قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ ذرا اسلام کی جو عیدیں ہیں اور جو غیر مسلموں کی عیدیں ہیں ان پہ نظر دوڑائیے۔ اسلام کی جو عیدیں ہیں، چاہے وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر میں قربانی جیسا عظیم شعیرہ ادا کیا جاتا ہے، عید الفطر میں
روزے جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے اس کے بعد یہ عید آتی ہے، ویسے آپ دوسروں کے عیدوں پر غور و فکر کر لیجئے. لہٰذا اگر کوئی ان کی عید میں موافقت کرتا ہے، چاہے وہ مبارکبادی کے ذریعے چاہے شرکت کے ذریعے، تو یہ بھی ایک کفریہ کاموں میں سے ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سائلنٹلی کسی کو کفر پر مدد کرنا یہ خود اس عمل سے بڑا جرم ہوتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ، انہوں نے ان کی جو قوم تھی، جو گھنونا کام انہوں نے کیا تھا وہ براہ راست انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن جو فکری موافقت تھی اس نے ان کو ہلاک کر دیا. معاملہ بہت سنگین ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی پریکٹیکل زندگی اسلام کی عطا کی. صحابہ کرام نے، بعد میں آنے والے تابعین، محدثین عظام اور فقہاء عظام کی جماعتوں نے، لیکن اس کے باوجود ہم ہیں کہ دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑی بات کی ہے کہ جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں نا، وہ غالب قوموں کی نقالی کیا کرتی ہیں. یہاں تک کہ کھانے پینے میں، لباس میں، رہن سہن میں، تہذیب و ثقافت میں ان کی نقالی کو یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی نقالی کرتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ہر اعتبار سے مکمل اور پرفیکٹ ہے، اسی لیے مجھے اسی کی نقالی کرنی چاہیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ فکری شکست ہے. ہمیں اپنے اسلام پر فخر کرنا چاہیے، اپنی تہذیب و ثقافت پر فخر کرنی چاہیے. ایک ایسا اسلام جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. لیکن یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے کہ آج ہم غیروں کی ملعون زدہ عیدوں پر فخر کرتے ہیں، انہیں مبارکبادی دے کر اپنے آپ کو انٹلیکچول پاور کراتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے غیرت کے اور ہمارے شرم کے ڈوب مرنے کی بات ہے. اسی لیے بطور مسلمان، بطور اہل حدیث اور بطور ایسا مسلمان جو صرف قرآن و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے نوجوانوں کو اسلامی تربیت دے، اور ایسی اسلامی تربیت جس میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہ ہو. آج اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح اسلامی عقیدے پر کریں، توحید پر کریں، اور ان تمام افکار سے ان کو باخبر کریں جو ان کے ایمان و عقیدہ کے لیے جراثیم کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو ان کے ایمان و عقیدے کو جڑ سے کاٹ ڈالتے ہیں. اسی طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایک اسلام کے اہم اصول عقیدت الولا اور برا پر کریں. یہ بتائیں ان کو کہ بحیثیت مسلمان تمہیں محبت کس سے کرنی چاہیے اور بحیثیت مسلمان تمہیں نفرت اور عداوت کس سے کرنی چاہیے. ایک مسلمان محبت کرنے میں بھی دین کا پابند ہے، کسی سے عداوت کرنے میں بھی دین کا پابند ہے. اس اصول کو اپنے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے، اور یہ اسلام کا انتہائی اہم اصول ہے. اس اصول کے تحت چند قاعدے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. یقین جانیے کہ اس اصول پر عمل کیے بغیر کسی مسلمان کا اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا
کہ تم جن معبودوں کی، جن باطل معبودوں کی پوجا کرتے ہو ان سے میں برات اختیار کرتا ہوں. یہاں تک کہ ایک مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نازل فرما دی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ہمارے لیے ہمارے دین میں، ہمارے عقیدے اور ہمارے منہج میں ریڈ لائن ہے، اسے ہم کراس نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں. صرف ثقافت کے نام پہ، مذہبی رواداری اور ریلیجیس ٹالرنس کے نام پہ ہم ایسی چیزیں نہیں کر سکتے جس سے ہمارے عقیدے اور ہماری اسلام میں، ہماری توحید میں حرف آئے. یہ ہمیں برداشت نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں. اسی طرح ولا اور برا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا. محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا دوسری جگہ، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے، کوئی لینا دینا نہیں. اسی طریقے سے ایک تیسرا قاعدہ ہے وجوب موالات المؤمنین، مومنوں سے محبت کرنا یہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے دوست کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا اشداء رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر نرم ہوتے ہیں. اسی مفہوم کو ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ مومنوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں جبکہ وہ مشرکوں کے لیے اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہمارے غیر مسلم ہیں ان سے ہمیشہ لڑائی جھگڑا جاری رہے، بلکہ ہمیں اپنے دل کے اندر کفر کی قباحت محسوس کرنی چاہیے، شرک کی قباحت محسوس کرنی چاہیے اور اس کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے. چنانچہ جس طرح مومنوں سے محبت یہ لازمی تقاضا ہے، اسی طرح جو مومنوں کے علاوہ ہیں ان سے اپنی براءت کا اظہار کرنا بھی اس کا لازمی نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دو آیت ہی نہیں بلکہ کئی آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. اے نبی آپ ایسے لوگوں کو نہیں پا سکتے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ ان لوگوں سے محبت کریں گے، ان لوگوں سے قربت بڑھائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے قبیلہ اور برادری والے ہوں. یہ مومن کی صفت نہیں ہے. آپ ذرا اس آیت کی تفسیر دیکھیے. یہ آیت سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں نازل ہوئی. جلیل القدر صحابی، جنگ بدر میں لڑائی میں شریک ہیں. یہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کے والد محترم ابھی تک کفر پر برقرار تھے.
وہ بار بار ان کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دور ہٹ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے سامنے آتے ہیں۔ بالآخر ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ان کی گردن قلم کر دی۔ لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اخوت صرف مومنوں کے درمیان، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، یہ حقیقی بھائی چارہ صرف اور صرف مومنوں کے درمیان قائم ہو سکتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منهم۔ اے مومنو، یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ گاٹھو، دوستی نہ کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں کا ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی سخت انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اے مومنو، تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ انتہائی صاف و شفاف اور صریح آیتیں ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی بھی دوسرے معنی کی گنجائش نہیں۔ یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے اپنے نوجوانوں کو۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، آپسی میل محبت سے رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بحیثیت مسلمان ہم دوسروں کا محض اس وجہ سے ان کے کفر پر ساتھ نہیں دے سکتے کہ وہ بھی ہمیں ہمارے اسلام کی عیدوں پر ہدایہ دیتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہیں، بالکل ممکن نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لہٰذا ان سب چیزوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ہمیں اپنے نوجوانوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سال کا آخری مرحلہ ہے۔ آج ذرا ہم اپنے اس تیز رفتار زندگی کو ایک لمحے کے لیے پاز کر کے روک کر کے دیکھیں، اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھیں۔ ہر انسان کی ماضی، اس کا پاسٹ ایک صاف و شفاف آئینے کی مانند ہوتا ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں اگر وہ اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنے دل کے اندر جھانک کر، اپنے ضمیر کے ساتھ رہ کر اگر وہ جھانکنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ گزشتہ کل، گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ سال اس نے کون سی اچھائی کی تھی اور کون سی برائی کی تھی۔ یہیں سے اصلاح شروع کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے اس سال کے اخیر میں رک کر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں ہم نے نیک اعمال کتنے کیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کتنے اعمال کیے۔ کیا ہماری نمازیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تھیں؟ کیا ہماری عبادات بالکل ویسے ہی تھیں جیسا اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کی عبادتیں تھیں؟ کیا ہمارے حقوق العباد ویسے ہی تھے جیسے اسلام کا تقاضا ہے؟ کیا ہمارے حقوق اللہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے اسلام کا تقاضا ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے رک کر کے اپنا حساب کر لیں تو یقین جانیے آنے والے دن، موت کے بعد ہمارا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن علیکم وتزینوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا محاسبہ کر لو، اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں، اور اس بڑے دن کے لیے ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ جس دن کوئی بھی چیز چھپ کر نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے۔ ہر مومن کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ انتہائی شدید معاملہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ہر وقت پوچھنا چاہیے کہ آخر تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا،
یہ نہیں کیا تو کیوں کیا؟ میمون بن مہران وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس سے بالکل ویسے ہی محاسبہ کرے جیسے ایک شخص اپنے پارٹنر سے، جو اس کی تجارت میں پارٹنر ہوتا ہے، اس سے کیسے محاسبہ کرتا ہے کہ یہ تم نے کہاں خرچ کیا، ایسا تم نے کیوں کیا، ویسے تم نے کیوں کیا۔ اس سے کہیں زیادہ سخت محاسبہ ہر انسان کو اپنے نفس کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک انسان اپنے نفس کا برابر محاسبہ کرتا ہے تو یقین جانے کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا، لیکن اگر جس نے اپنے نفس کو یوں ہی چھوڑ دیا گناہوں کے راستے میں تو کل قیامت کے دن وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو سدھار لیا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کے اندر جو بھی گندگیاں، جو بھی نجاست، جو بھی گناہوں کی نجاستیں ہیں، پولیوشن ہے، اس کو ختم کر کے پھر نئے سرے سے اپنے نفس کو نیک اعمال کے ذریعے بھر دینا تاکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہٰذا جو شخص اپنے نفس کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ لیکن جس شخص نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، گناہوں سے نجس کر لیا، تو یقین جانیے کل قیامت کے دن وہ شخص ناکام و نامراد ہوگا۔ باتیں بہت زیادہ تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے یہیں سے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، اس امید کے ساتھ کہ ہم کوشش کریں کہ جو چیزیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق ہمیں عنایت فرما، تو ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس زمانے کی طرح طرح کی گمراہیوں اور فکری بدعقیدگیوں سے ہماری حفاظت فرما، تاکہ کل قیامت کے دن ہم تیرے سامنے صاف و شفاف عقیدے اور توحید کے ساتھ تیری ملاقات کو حاضر ہو سکیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة.